بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم سیف۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جہاں پر علماء کرام، ثناخانان مصطفیٰ، حفاظ کرام، پیران عظام، مشائخ عظام اور دیگر سماجی شخصیات کا انٹرویو ہوگا، وہاں پر انشاءاللہ جو مذہبی شخصیات ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا، ذکر خیر ہوگا، تذکرہ ہوگا، ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، 18 ذی الحج جو کہ یوم شہادت خلیفہ ثالث، داماد رسول، امیر المومنین جناب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے۔ تو آج ان کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے، ان کی خلافت کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان بڑی پیاری شخصیت علامہ ابن علامہ، جن کے بزرگ، ان کے دادا جان نسل در نسل دین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا محمد محسن اختر القادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے مولانا؟ ٹھیک ہے؟ آپ سنائیں۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے، آپ کے آنے کا بھی شکریہ، وقت دینے کا بھی شکریہ۔ جزاک اللہ۔ حضرت 18 ذی الحج ہے تو اس حوالے سے گفتگو ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین، سبحان اللہ، دو نوروں والے، کیا کہنے۔ تو آپ ان کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تو میزبان محفل جناب بھائی محمد سیف الرحمان صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں۔ شکریہ۔ آپ نے ایک عظیم صحابی رسول، داماد رسول، خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یکے بعد دیگرے دو نور اپنے عقد میں حاصل کرنے والے صحابی رسول کے بارے میں لب کشائی کرنے کا جو مجھے موقع فراہم کیا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے۔ آمین۔ گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پہ اگر کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو ہے یقین وہ سیرت عثمان۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ صحابی رسول اتنی بڑی شان والے، ماشاء اللہ، اور ہم جیسے کم علم کم فہم لوگ ان کی بارگاہ میں صرف اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں۔ کما حقوق ان کی شان اللہ ہی جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کے رشتہ داروں میں سے، قرابت داروں میں وسیع ہیں۔ حضور کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ تو تعلق قرابت کا پہلے سے ہی تھا۔ جی۔ تو پھر جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو حضور نے پھر آپ کی جو شان اپنے صحابہ کو بتائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے متعدد احادیث میں سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا جی۔ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پیار فرماتے تھے، اور یہ حدیث میں لفظ ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر کوئی کسی نہ کسی کا ساتھی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا ساتھی ہے، اور فرمایا جنت میں جو میرا رفیق ہے، میرا ساتھی ہے، وہ عثمان ہے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت
انفرادی طور پہ جزوی فضیلت کے ہم ہر صحابی کے قائل ہیں، بے شک، لیکن جس پر اجماع ہے امت کا تو ہم اس سے بھی کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، بلکہ ہم اجماع الصحابتی حجت قطعیۃ، جی ہمارے لیے وہ بھی حجت ہے اور قطعی طور پر ہمیں ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ بے شک، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آیا کریمہ 26ویں پارے کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آپ کے ہی حق میں سبحان اللہ، بیعت رضوان کا واقعہ 1400 صحابہ تھے ماشاء اللہ، سبحان حضور نے جن سے بیعت لی، جی بیعت لی سرکار نے۔ ہوا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف فرما تھے سبحان اللہ، اور عمرہ کرنے کے لیے حضور کے دل نے چاہا کہ اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا طواف کیا جائے، عمرہ شریف کیا جائے۔ جی حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا قاصد بنا کر، ایلچی بنا کر، جی کہ اے عثمان جاؤ اور سرداران مکہ سے کہو کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے جی تو ہمیں اجازت دی جائے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف میں آئے جی تو یہ کنز المال شریف میں ہے کہ آپ کا جانے کا انداز کیا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ عاشقانہ ہے، یہ آپ سنیں گے اور دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا کہ کپڑے سے آپ نے اپنے منہ کو، چہرے کو چھپایا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے، جی اور داخل کہاں ہو رہے ہیں؟ حرم مکہ میں، اور وہ مکہ ہے جی جس کے بارے میں کہا گیا ہے النظر الی الکعبۃ عبادت، واہ واہ، سبحان کعبے اللہ، کو دیکھنا بھی عبادت۔ بے شک، اور بلکہ یہاں ہمارے حجاج کرام اور عمرہ کے لیے زائرین جب جاتے ہیں جی جی تو یہ زبان زد عام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پہلی نظر پڑے نا کعبہ پر جی تو جو دعا کی جائے پوری ہوتی ہے، اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ جی لیکن یہاں حضور کے غلام ہیں، ان کا عجیب مزاج ہے، جی عجیب ان کی حالت ہے، کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، سین حرم میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن منہ کو چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑا لیا ہوا ہے، اوڑے ہوئے ہیں۔ جی اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عثمان کا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جی پر جی، ہم کعبے کو بھی اس وقت ہی دیکھیں گے جب ہمارے ساتھ کعبے کا کعبہ ہو، اللہ اللہ، واہ واہ، سرکار کی جلوہ گری ہوگی، پھر کعبے کو دیکھنا بھی ثواب۔ سبحان اللہ، تو اس لیے یہ ایمان کا تقاضا تھا، عاشق کے عشق کا تقاضا تھا۔ سبحان اللہ، تو آپ سرداران مکہ سے ملے اور کہا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ شریف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اجازت ہے؟ تو وہ سرداران مکہ وہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ اے عثمان، تم ہمارے خاندان سے ہو اور تعلق داری بھی ہے، ہم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں لیکن آپ کے نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اجازت نہیں دے سکتے۔ حالانکہ یہ اجازت دینے والے کون تھے؟ جی لیکن یہ ایک عالم اسباب ہے، اسباب میں رہتے ہوئے یہ حضور نے ایک طریقہ وضع کیا اپنے غلاموں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جب سنایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا جی آپ کر لیں، آپ کے آقا کو اجازت نہیں۔ آپ نے برجستہ فرمایا کہ اس عمرے کو، اس حج کو میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے وہ حج اور عمرہ قبول ہی نہیں جس میں میرا رسول نہیں، اللہ جس میں میرا رسول شامل نہیں ہے، مجھے ایسا عمرہ اور حج قبول نہیں۔ واپس پلٹ، اچھا یہ واپسی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، وہاں کسی منافق نے افواہ اڑا دی جی مدینہ شریف میں جی کہ جی حضرت عثمان پاک کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر پہنچی، سرکار نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا جی، ایک درخت کے نیچے، اور 1400 صحابہ تھے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا آؤ سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم نے عثمان کا قصاص لینا ہے۔ یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے جی کہ حضور بیعت لے رہے ہیں عثمان کے قصاص کے لیے، تو پتہ چل رہا ہے حضور کی سیرت سے کہ عثمان کے ساتھ لڑنا یہ سنت نہیں، عثمان کی وجہ سے لڑنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضور کے جو امتی ہیں نا وہ عثمان سے نہیں لڑیں گے۔ جی حضور نے یہ اخذ کیا، یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہی اسی لیے ہے ٹھیک ہے، کہ میرے غلاموں عثمان سے لڑنا تو یہ میری غلامی کا طریقہ نہیں ہے، سبحان اللہ، عثمان کے لیے لڑنا حضور کی سنت ہے، واہ، عثمان کے ساتھ نہیں لڑنا۔ جی جی حضور نے فرمایا آؤ بیعت کرو، سارے صحابہ سب نے بیعت کی، 1400 صحابہ تھے حضور۔ یہاں
اعتراض معترضین کرتے ہیں جو حضور کے علم شریف میں نقص نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ بتائیں حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہتا جب شہید نہیں ہوتے افواہ تھی نا، جی جی، تو افواہ اڑی، حضور کو پہنچی، حضور نے بیعت لی۔ بیعت اس لیے لی کہ ہم نے عثمان کے قاتلوں کا محاصرہ کرنا ہے، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے، تو شہید تو ہوئے نہیں تھے۔ جی، ہم نے کہا آپ اخذ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اخذ انہوں نے مسئلہ یہ کیا کہ دیکھیں علم نہیں، ہاں علم غیب نہیں، علم نہیں، علم نہیں تھا۔ علم ہوتا تو کہتے اپنے صحابہ کو بھئی میرے علم میں ہے عثمان شہید نہیں ہوئے، اس لیے تو یہ بیعت لینا یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ حضور کو علم نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا آپ اسی بات پر ہی رہیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ کے بقول کہ حضور کو تو علم نہیں، ٹھیک ہے، اور حضور نے تو بیعت لے لی، جی جی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کے علم میں بھی نہیں تھا؟ جی اللہ کو تو تھا۔ میں کہ وہ اللہ آگے ہی فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جن صحابہ نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی ہے انہوں نے آپ کے ہاتھ میں نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جی تو میں نے کہا یہ جو اللہ بیعت لے رہا ہے جی جی، تو پتہ تو پھر اللہ کو بھی تھا۔ اللہ اکبر، تو اس میں سے مسئلہ یہ اخذ نہیں ہو سکتا کہ حضور کے علم شریف کی نفی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا کیا ہے، اور نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کی شان بیان فرمانا چاہ رہے تھے کہ عثمان کے لیے لڑنا یہ نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ، اس کے ساتھ نہیں لڑنا۔ سب نے بیعت کی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بیعت لے کر، لیکن وہ آخر میں وہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئی، کسی نے افواہ ہی اڑائی تھی۔ جی جی، تو بیعت رضوان ہو یا جیش اسرت کا نظام ہو اور سخاوت کا، حتیٰ کہ یہ جو مسجد نبوی شریف ہے، اللہ کریم ہمیں بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہاں آپ جائیں تو مسجد نبوی کی سب سے پہلی توسیع جب ہوئی تو حضور نے جب فرمایا نا کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جی جی، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا بناتا ہے۔ سبحان اللہ، تو مسلمانوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ اب یہاں آئمہ مساجد کے لیے بھی اور انتظامیہ مساجد کے لیے بھی ایک خوبصورت یہ مدنی پھول ہے سبحان اللہ، کہ مسجد کو وسعت دینا، جی جی، یہ سنت ہے، یہ سیرت میں سے ملے گا حضور کی کہ مسجد کو کھلا کیا جا سکتا ہے، آس پاس کے اگر کوئی مکان شامل ہو رہے ہوں آس پاس کی جگہ جو ہے، لیکن وہ کب ہے؟ جب نمازی اس تعداد میں ہو جائیں کہ پہلی جگہ کم پڑ جائے۔ جی، ہمارے ہاں تو ایک دو صف جو ہے نا وہ بمشکل ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مسجدیں جو ہے نا وہ ہماری کھلی ہوں، جی جی، کھلی کر لیتے ہیں، پھر اس کو ویران کرنا یہ الٹا وبال کا سبب بن جائے۔ حضور نے فرمایا جگہ کم پڑ گئی ہے، اس لیے آس پاس کے جو مکان ہیں یہ اس میں ضم کیے جائیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور سخاوت کے پھر آپ نے دریا بہا دی۔ میں ایمان سے میں پڑھ رہا تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آیا، عرابی، ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا، وہ غریب تھا، اس کے اوپر قرضہ تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسلام اس لیے لایا کہ میرا قرضہ اتر جائے، جی جی، اللہ میری غیبی مدد کرے، لیکن اترا نہیں، یہ تو ڈبل ہو گیا پہلے سے، اور چڑھ گیا، میں تو مقروض ہو گیا ہوں۔ جی، اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، بس عثمان کی طرف روانہ کیا۔ وہ عرابی آیا، آ کے نا تو دروازہ کھٹکھٹانے لگا، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ابھی کھٹکھٹانا چاہا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ، واہ، آپ اپنی لونڈی سے تکرار کر رہے تھے، جی جی، باندی سے، اس کو کہہ رہے تھے کہ تم نے دیے میں سلائی جو ہے نا یہ تھوڑی سی موٹی ڈالی ہوئی ہے، جی جی، اس لیے اس کو تھوڑا سا باریک کیا جائے، چونکہ اگر زیادہ ہوگی فربہ ہوگی تو وہ تیل کا زیادہ اخراج ہوگا، بالکل، اس لیے کفایت شعاری کے نظام میں رہتے ہوئے اس کو سلائی کو باریک کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے آپ مکالمہ فرما، اس نے باہر سن لیا، جی جی، اس نے کہا سرکار نے مجھے بھیجا ہے میرا قرضہ اتر جائے، جاؤ عثمان کی طرف۔ تو یہ خود یہاں گھر تو میں ان کے گھر میں تو الٹ ہے، یہ تو باریک اور موٹی کا نظام چل رہا ہے سلائی کا، یہ تو اپنے گھر میں ان کا یہ حال ہے۔ تو مجھے کیا دیں گے؟ وہ پھر ابھی وہ مکالمہ ختم ہوا، جی، وہ واپس جانے لگے، پھر خیال آیا مجھے تو سرکار نے بھیجا ہے، اور جس نے بھیجا ہے وہ بھیجنے والا جانے، اور جس کے پاس آئے وہ جانے۔ دروازہ کھٹکھٹا دیا، جی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے،
سبحان اللہ. سرکار کا سلام پیش کیا, پیغام دیا, میں اعرابی ہوں, حضور کے اپنا دامن سے تازہ تازہ ہی وابستہ ہوا ہوں, مسلمان ہوا ہوں, میرے اوپر قرضہ تھا, اسلام میں نے قبول کیا, اللہ اسلام کی برکت سے میرا قرض اتار دے گا, لیکن قرض اترا نہیں, ڈبل ہو گیا, پہلے سے زیادہ مقروض ہو گیا ہوں. حضور کی بارگاہ میں جا کے استغاثہ پیش کیا ہے جی, اور وہ بھی صحابی تھا نا, حضور کی بارگاہ میں گیا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ اس صحابی کی یہ طرف ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے, جی جی, اور اتنا تو وہ بھی جانتا ہے کہ یہ غیر اللہ نہیں, یہ حبیب اللہ ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو آج کے جو پڑھے ہوئے اتنے علامہ فہمہ, وہ غیر اللہ اور جناب والا باتیں کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس نہیں جانا, صرف اللہ سے ہی مانگو. وہ حضور کے پاس گیا, جی, بھئی اللہ سے کہو یا اللہ میں نے تیرا اسلام, تیرا دین جو ہے نا اس کی پیروی کرنی شروع کی ہے, اور مجھے تو نے مقروض کر دیا, میرے کو غیبی مدد فرما. لیکن وہ سرکار کی پاس گیا, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا عثمان کے, آپ گئے, حضرت عثمان باہر آئے, اس نے سارا ماجرا عرض کیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو لے گئے اپنے گودام میں, سبحان اللہ, گودام میں لے گئے. صاحب یقین کریں کہ حدیث بتاتی ہے کہ اناج کی بوریاں, کیا بات ہے, فرمایا کہ یہ جتنا گودام ہے نا یہ میں نے تیرے سپرد کیا, اللہ اکبر, کیا اس سے قرضہ اتر جائے گا؟ کہنے لگا یہ قرض تو میرا 1-2 بوریوں سے بھی اتر جائے گا. جی جی. تو آپ نے فرمایا چلو جتنا اتر جائے اتنا اتار لینا, باقی خود رکھ لینا. اس نے کہا جی اتنا زیادہ کرم بالائے کرم. تو آپ نے فرمایا میں تجھے نہیں دیکھ رہا, میں بیچنے والے کو. سبحان اللہ, کیا یہ حضور کا ہی دیا ہوا ہے, ان کی قدموں پر ہی قربان ہے. پھر پوچھا نا اس نے کہ وہاں پہ گھر جو تھا وہ معاملہ, اس نے کہا جی یہ ٹھیک ہو گیا, جی یہ ٹھیک ہو گیا, جی, لیکن ایک میرا سوال ہے. جی, میں کہا کہ ابھی میں آیا ہوں, جی, اپنا ماجرا سنانے سے پہلے آپ کے گھر کا ماحول دیکھا, وہ اس سے بالکل یکسر مختلف ہے, بالکل ایسے ہی ہے, یہاں آپ یہ کر رہے ہیں. جی. آپ نے فرمایا اس میں یہ ہے کہ جو میرے گھر کا نظام ہے نا اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا, جی, اور یہ جو میں باہر خیرات کر رہا ہوں اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا. تو میں کہتا ہوں حشر والے دن اگر اللہ مجھ سے پرسش کرے تو میرا کوئی نہ بنتا ہو, اللہ ہی مجھے اپنے غیب کے خزانے سے اجر دیتا. عثمان کے ذمہ کوئی ایسا نہ رہے. یہ خوف خدا تھا, یہ ان کا سلسلہ تھا, یہ ان کی سیرت کے نمایاں پہلو تھے. اور حضور نے پھر انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, سخا ہے, حیا ہے, سخا میں بھی با کمال ہے, حیا میں بھی, کیا بات ہے. میں نے کہا گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے, کیا بات, ایک کتاب کی بات نہیں, دیوان لکھے گا. سبحان اللہ, مجھ کو ہے یقین وہ سیرت عثمان لکھے. سبحان اللہ, کیا بات عثمان